سفر معراج کے حوالہ سے کئی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں میں نے کچھ میرا خیال ہے پچھلی جمعرات بھی کر دی تھی، اور مزید میں اب عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے تو آقا کریم علیہ السلام کو قریش مکہ نے اس قدر ستایا کہ آپ ان کا یہ رویہ اور ان کا معاندانہ سلوک دیکھ کر مغموم ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جب طائف کا سفر کیا، طائف کے لوگوں کی طرف سے ستم اور آپ کی محبوب زوجہ جناب حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال، اور آپ کے محب و مشفق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا، کافروں کی وہ جو ستانے کا سلسلہ تھا وہ شدت اختیار کر گیا۔ ایک دن احساسات کا اظہار فرمایا کہ کاش کوئی ایسا ہوتا جو دین کے کام آتا، کاش کوئی ایسا رفیق ہوتا جو غمخواری کرتا، کوئی یار ہوتا جو دلداری کرتا۔ کافروں نے مجھ کو بالکل اکیلا سمجھ کے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اسی اثنا میں آواز آئی، محبوب ان کے رویے سے آپ مغموم نہ ہو، یہ اگر آپ کی تعظیم و توقیر کو نہیں جانتے تو ذرا آئیے نا ہمارے پاس، ہم دکھاتے ہیں فرشتے آپ کی کیسے تعظیم کرتے ہیں۔ محبوب آپ تشریف لائیے، فرشتے آپ کا انتظار کیسے کر رہے ہیں، اگر طائف کے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں تو ذرا دیکھو فرشتے آپ کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آپ تشریف لائیے مسجد اقصی میں، دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول آپ کا کس طرح انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج کی تیاری اس طرح کی گئی، اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے معراج کے 3 حصے بیان کیے ہیں، بعض نے 2 بھی لکھے ہیں۔ حضرت نظام الدین فرماتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو اسراء کہتے ہیں، وہاں سے آسمانوں تک اس کو معراج کہتے ہیں، اور پھر آگے جو لامکان کی بلندیاں اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی تک کا جو سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ پہلے مرحلے کا تعلق آپ کی بشریت سے ہے، اور دوسرے مرحلے کا تعلق، پہلا مرحلہ یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا تعلق بشریت سے ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف سدرۃ المنتہا تک، اس کا تعلق آپ کی نورانیت سے ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی تک اس کا تعلق آپ کی حقیقت سے ہے۔ حقیقت کیا ہے جو صدیق بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حقیقت یا خدا جانتا ہے یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات جانتی ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کو پھر یہ تینوں مراحل جو ہیں یہ روح مال جسد طے ہوئے۔ پچھلے جمعہ میں نے اس میں بڑے دلائل دیے ہیں، مزید عرض کروں گا کہ یہ تمام مراحل اس کو علماء نے لکھا ہے، اور کئی صحابہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ اس بات کو مانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی۔ ان صحابہ میں حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس ان کے چچا کے بیٹے پہلے مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج جسمانی ہوئی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن ساسا،
حضرت ابی حنبل البدری اور حضرت ابن مسعود، اس کے علاوہ یہ سب صحابہ ہیں. صحابہ کے علاوہ جو اس کے قائل ہیں، جو اکابرین امت میں سے جو سلف صالحین ہیں، ان میں ضحاک، سعید بن جبیر، قتادہ ابن مسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مجاہد، اکرمہ، طبری، امام احمد بن حنبل، مسلمانوں کی عظیم جماعت کا یہی قول ہے. مفسرین، متکلمین، محدثین کی اکثریت کی یہ رائے ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو سفر معراج کیا، یہ روح اور جسم کے ساتھ، یہ خواب کی بات نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اور پہلا حصہ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ آپ کو میں نے عرض کر دیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کا تعلق بشریت سے، دوسرے کا تعلق نورانیت سے، اور تیسرے کا تعلق حقیقت اور محمدیت سے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کریم. اچھا پھر یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے. بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، لیکن رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. میں اپنے عبد خاص کو لے کر گیا، میں اپنے بندے کو لے کر گیا، بندہ خاص. اب یہاں بندہ کیوں کہا؟ ایک تو شاید پچھلے جمعہ میں نے عرض کر دیا، اب بندہ وہ ہوتا ہے جو روح مال جسد ہو، یعنی روح اور جسم کے مجموعہ ہو. آپ بھی عبد ہے، میں بھی عبد ہوں. جس کے اندر روح ہے اس کو عبد کہتے ہیں. یہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کو عبد اس لیے کہا گیا کہ اب تو بے شمار ہے، کہ میرے مصطفیٰ جیسا عبد کوئی نہیں. صرف یہاں عبد کا ذکر رب نے کر کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کی عبدیت کا یہ مقام ہے کہ سب کچھ نیچے رہ گیا، ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، جنتیں نیچے رہ گئی، عرش نیچے رہ گیا، فرشتے نیچے رہ گئے، انبیاء نیچے رہ گئے. یہ مصطفیٰ کی عبدیت کا مقام ہے. رب نے عبدیت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. وہاں پہ تمام علماء کا علم ختم ہو جاتا ہے. جہاں پہ سب کی پہنچ ختم ہو جائے وہاں سے محمد مصطفیٰ کی سیر کا آغاز ہوتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں پر اب اس لیے کہا گیا. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رب نے بتا دیا کہ جس کی عبدیت کا یہ مقام ہے، جس کی عبدیت کا یہ مقام ہے، اس کی نورانیت کا کیا مقام ہوگا، اس کی حقیقت کا کیا مقام ہوگا، اس کی رسالت کا کیا مقام ہوگا. عبدیت کا یہ مقام. حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، مولا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو چلا لگائے، 40 روزے رکھے، پھر طور پہ آ کے کہے ربی ارنی انظر الیک، آگے سے اس کو جواب ملے لن ترانی. حبیب وہ ہے جو دیدار مانگے نہیں، فرشتوں کی فوج بھیج کے اس کا خدا اس کو جگا کے جبریل کے ذریعے پیغام دے ان اللہ اشتاق الی لقائک. اللہ ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ دیدار کا مشتاق ہے. یعنی رب نے بتایا اے پیارے کلیم، کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی خدا رضا چاہتا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے جس کی خدا رضا چاہتا ہے. عبد وہ ہے جو اس کی مخلوق پر ناز کرے، اور عبدہ وہ ہے کہ جس پر خود شان قدرت ناز کرے. پچھلے جمعے بھی کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. ایک بات نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں
چیزیں دیگر ای سراپا انتظار کون منتظر. صرف اسی شعر پہ میں لگا رہوں گا پورا 1 گھنٹہ لگاتا ہے. آپ کے ذوق کو بھی مد نظر رکھنا ہے. جنہ دے نمائندے ہرے انہوں نے پریشانی بھی دور کرنی. جنہ دے پھسے وہ جو تھی پھسے نے اتھوں نکل کے مسیح دی جاؤ گا. سبحان اللہ. سانو کسی نال کوئی غرض نہیں جتتے ہرے سانو کسی نال وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. ہزاروں بادشاہ آئے ہزاروں سلطنتیں بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خالق. اصل حکومت انہوں نے یہ جڑے آج مزارہ ہے چلے آج بھی حاکم وقت بھی جوتی لا کے سلام پیش کر جاتا ہے کہ تسی تو اللہ کے نا ہستیاں نال رکھے. سبحان اللہ. کیا بات عرض کر رہا تھا عبد وہ ہے جو مخلوق پر ناز کرے. عبد وہ ہے جس پہ شان قدرت ناز کرے. جیسا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق فرماتا ہے میں وہی ہوں جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا. فلا وربک جنہاں نہیں نہ پتا میں ترجمہ کرنا اندر ٹھڑ پہ جائے. رب نے فرمایا فلا وربک وہ تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین سمجھ آگئی. لیکن وہ کہتا فلا وربک سونے میں تیرے رب کی قسم معبود مجھے تیرے رب کی قسم رب تمام جہانوں کا مجھے تیرے رب کی قسم شان قدرت اس پہ ناز کر رہی ہے. اور پھر اب تو وہ ہے جس کی شان خدا سے ظاہر ہو. اور اب تو وہ ہے جو جس سے خدا کی شان اب تو وہ ہے خدا کی شان سے جس کی شان ظاہر ہو. اور اب تو وہ ہے جس سے خدا کی شان اب تو چیزیں دیگر ای سراپا انتظار منتظر. وہ کہتا ہے ربی ارنی انظر الیک مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملتا ہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. عرض کی میں نہیں دیکھ سکتا مولا تو دکھا سکتا. اور تقریباً علماء نے لکھا کہ 21 میل تک موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جب بلایا 21 میل تک دائیں بائیں سے ہر قسم کے جاندار دور کر دیے گئے. چیونٹیاں تک دور کر دی گئی. فرشتوں کو بھی دور کر دیا گیا. جبریل نو یہاں کا پاسے ہوتا. یہ کلیم اللہ ہے. کلیم اللہ دی باری آئے 21 میل تک ہر شاہ دور تھے. حبیب اللہ دی باری آئے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا سفر میں اقصا سے سدرۃ المنتہا تک طے کر کے گیا تھا وہاں سے جب جبریل رک گیا میں آگے چلا گا ہر قدم پر میں نے اتنا سفر ایک قدم میں طے کیا. ایک قدم میں اتنا سفر طے کیا. اور نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تو دکھا سکتا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے پھر ولیکن انظر الی الجبل پہاڑ کی طرف دیکھ. کس طرف؟ پہاڑ کی طرف. مانگا کیا تھا؟ رب کا دیدار. اچھا مانگا بھی اس لیے تھا کہ مولا تیرے کلام میں اتنی لذت ہے تیرے دیدار میں کتنی لذت ہے. کلام میں اتنی لذت ہے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. عرض کی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے پھر ولیکن انظر الی الجبل. اچھا بنی اسرائیلی قوم نے بھی کہا تھا جنہیں پکے پکائے دسترخوان ایڈے 4 سالے منو سلوہ نازل ہونے تھے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی وہ رب دکھا جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. اللہ کی قسم یہ پکا پکایا کھانے کے باوجود کہتے ہیں ہمیں اپنا رب دکھا. میرے نبی کے غلاموں نے پیڑ پہ پتھر دے. ایک دن ابو بکر صدیق نے نہیں کہا ہمیں بھی وہ دکھا جس کے لیے ہم مارے کھانے. ایک دن بلال حبشی نے نہیں کہا جس کی وجہ سے میں تپتی ریت لٹایا گیا.
میری زبان پہ انگارے رکھے گئے، ہمیں بھی ان کا دیدار کروائیے۔ وہ تو کہتے تھے جنہ کی دل بر بیٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہون آسا مجھ پہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی التجا ایک بار نہیں کی، 9 بار التجا کی۔ کتنی بار؟ 9 بار عرض کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آخر فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ مانگا دیدار، فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھ۔ شرط رکھی میں پہاڑ پہ تجلی نور کی جھلک گراؤں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکتے۔ شرط یہ رکھ دی، شرط مشروط کر دیا، پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا آپ بھی دیکھ سکو گے۔ عرض کی مجھے مولا منظور ہے، اب اپنے نور کی ایک جھلک، اس کی مقدار کیا ہے؟ سوئی کی نوک اس کا بھی کروڑواں حصہ۔ سمجھ آتی ہے؟ وہ پہاڑ کی طرف وہ تجلی آ رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ اس تجلی کی طرف نہیں دیکھ رہے کیونکہ تجلی دیکھنے کا حکم ہی نہیں۔ فرمایا تو نے پہاڑ دیکھا، پہاڑ پر جب وہ تجلی گرایا جائے گا پھر آپ نے پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ اب جب وہ نور کی جھلک پہاڑ پہ آئی، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، مدہوش ہو گئے۔ یعنی وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ ٹھہر سکا، تجلی برداشت نہ کر سکا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کا جلوہ برداشت نہ کر سکے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ اب یہ تو کلیم اللہ ہے، تو حبیب اللہ کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، آج پھیری بھی نہیں تھے، ہاتھ تو بدی بھی نہیں۔ یہاں پر جناب کلیم اللہ، اچھا پھر سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی نے لکھا، دیگر علماء نے بھی لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام چشتی صاحب شعر پڑھ رہے تھے ابھی، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، شروع کیا، مطلب کیا اس کا؟ ہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو، میں سورج پڑھ دینا سی، یہ نہ چنگی سورج پڑھیا، میرے کو پڑھیا نہیں جانا تھا، میں نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، چلو میں دوبارہ پڑھ دے، سبحان اللہ کہتے چلو ان اپنی سورج پڑھیا، میں اپنی پڑھ دیا کہ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ذرا سارے رل کے پڑھ لو، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، واہ سونے لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا۔ ماد اللہ صاحب وما غوا، توڑا صاحب بھولیا بھی نہیں تے بھٹکیا بھی نہیں، اور جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، جو وہاں گمراہ نہ ہوا تے جتنے زمین تے پیر رکھن دی تھا ہو۔ جو بدبخت لانتی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مماتی کمینے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر کہ معبود آپ گمراہ تھے، رب فرما رہا ہم نے آپ کو راہ دی۔ یہ کمینے یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا ایسے گھٹیا لوگوں کی مجلسوں سے محفلوں سے دور رہے، خود بھی دور رہے، بچوں کو بھی دور رکھیں، آنے والی نسلوں میں بھی بچاؤ۔
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی میرا بچہ تو وہاں جمعہ پڑھتا ہے میں یہاں پڑھ رہا ہوں، تو کوشش کی کرو ہے نکے نکے بچے جی چشتی صاحب بھی لے آئے انہوں نے ہونے نال دسو گے نا کہ پیو دادے دا دین ہے جی، یہ پھر آپ کی پیروی کریں گے۔ اگر کھلا چھوڑ دیا نا او جی نماز ہی پڑھ لی ہے نا، تو پھر ایک شخص تھا نبی پاک علیہ السلام اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اس نے بیت اللہ کی طرف اس کا منہ تھا، تب اس نے تھوک دیا، بیت اللہ کی طرف اس کا منہ تھا، اس نے ویسے لعاب گرایا، تھوک گرایا، اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرف کعبہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کے ذہن میں نہیں کہ اس طرف کعبہ ہے، اس نے تھوکا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں علاقے کا امام ہے، لوگوں کو امامت کرواتا ہے، امام مسجد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتویٰ جاری کر دیا، فرمایا آج کے بعد اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یاد ہی نہیں تھا اس طرف قبلہ ہے، فرمایا جڑا کعبے نو بھول جائے، جڑا کعبے نو بھول جائے وہ دے پیچھے نماز نہیں، تے جڑا کعبے نو بھول جائے، جو نکتہ چینیاں کرے۔ وہ اعظم چشتی نے کہا محبوبات نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آتے، اصل منافق جانو اس نو جڑے جھوٹا پیار جتا دے، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑے نت نت اے فرمان دے، آزم جتھے دل لگ جائے اٹھے عیب نظر نہیں آتے۔ آدم جتھے دل لگ جائے۔ حضرت شیخ عبدالعزیز جبار رحمت اللہ علیہ بڑے میں پتر کی ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں ہمارے کمال صاحب، ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف سے معلوم کیا نبی پاک علیہ السلام کے سینہ عطر کے اوپر باریک باریک دھاگے ہیں۔ صاحب کشف بزرگ تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کے عطا کردہ علم سے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اقدس پر باریک باریک دھاگے ہیں جن کی تعداد گنتی میں نہیں آتی، تو ہر ایک دھاگے کا تعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک امتی کے ساتھ ہے۔ وہ اگر دین اسلام پر قائم ہے تو اس تعلق کی وجہ سے، اگر یہ تعلق ٹوٹ گیا تو تو دین سے گیا۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو حضرت شیخ عبدالعزیز فرمانے لگے دھاگا توڑ کے وہ ہاں، اس نے کہا پھر توڑ کے دکھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے دھاگا توڑا تو اسلام پہ قائم نہ رہ سکتا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دبار فرماتے ہیں کہ نمازوں میں پیچھے پڑھیا کرو جنہوں نے دھاگے پکے تھے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے جنہ دلان دے ٹوٹ گئے پرزے، ٹوٹ گئیاں سب تارا، اندر عشق محمدی ناہی رل گئے سب مردارا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، یزید کی تعریف کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ صحابہ کے مرضیوں کے پیچھے تو ویسے بھی آپ نہیں جاتے، لیکن ان کی تو مجلس میں بھی جانا حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو صحابہ کو گالی دے نہ ان کے ساتھ نکاح کرو، نہ ان کے جنازے پڑھو، نہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرو، بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرے کسی صحابی کو گالی دے تم اس سے کہو تیرے شر پہ اللہ کی لعنت۔ ایسے لانتے کے پاس تو ہم ویسے بھی نہیں جاتے، جو لبادہ سنیت کا اوڑھ کے رکھتے ہیں میں ان کی بات کرنا، کہتے ہیں یہ ہم بھی سنی۔ ایک مولوی وہ سرگودے کا سوائے بک 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 کہ اس کا کوئی کام نہیں، وہ معراج پہ بھی اعتراض کر رہا تھا، کہتا ہوں میں ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، میں نہیں مانتا،
کیوں جی؟ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی لیکن ان کے لیے غیر محرم تھی، تو غیر محرم کے گھر کیسے حرام فرما ہو سکتے ہیں؟ میں کہ میرے لوگ کمینہ ایڈا جائے لے انہوں یہ بھی نہیں پتا کہ پردے دا حکم بعد ہی چاہے میرا آج پہلے ہو رہے، اس لیے آگے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہاں 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 واہ 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 گل تو ہوں سمجھ تو بھئی تو کسی کو لوگ پوچھتے صحیح وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، رب فرماتا ہے میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں جس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا، جس کا راہبر و رہنما کوئی نہیں ہوتا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچو، اپنی نماز الگ پڑھ لو۔ کسی ایسے مقام پہ آپ پہنچ گئے جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امام کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا پتا ہو کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر نماز کا وقت آ جائے آپ اپنی پڑھ لو، اس کے پیچھے پڑھ کے ضائع کرنے سے بہتر ہے اپنی پڑھیں گے تو آپ کی ہو جائے گی، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ میرے والد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ جی فلاں مولوی صاحب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میرے والد صاحب نے اس سے کہا کہ تو اس سے پوچھ کہ قاضی منظور کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ بات تو آپ نے بڑی کی ہے۔ فرمایا تو اس سے پوچھتا ہے۔ اس نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کہا کیوں آتے ہوں مشرک ہے؟ انہیں آ کے والد صاحب کو دسیا، والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی ہاں بھئی، انہیں آ کے جی کہہ رہا قاضی منظور صاحب پیچھے نماز نہیں ہوتی، شرک کر دیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم مصطفیٰ اس برے مذہب پہ لعنت کی، حضور کی تعظیم کی وجہ سے یہ شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا تیرا عقیدہ کون سا؟ اس نے کہا جو آپ کا وہی میرا ہے۔ فرمایا ہو تو تینوں بھی مسلمان نہیں مان رہا ہے، پھر تو دے پیچھے کنے پڑے۔ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آج تک اسی دلیلاں دیندے رہے، سوالاں دے جواب دیندے رہے، سارے سوالاں دے بھی جواب دے ہونا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھنا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کلیم اور علیق کا فرق آ گیا۔ میں واپس میرے محبوب علیہ السلام، اچھا موسیٰ علیہ السلام جلوہ دیکھتے ہیں تو جب سامنے دیکھتے ہیں تو 30 میل تک نگاہ، ہر دیوار، ہر پہاڑ، ہر عمارت کو چیر کے جا رہے ہیں۔ سیاہ رات، اندھیری رات، 30 میل تک اپنے مقام پہ کھڑے ہو کے 30 میل تک دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ 30 میل دور جو کیڑیاں کالے پتھر پہ چل رہی ہیں کیڑیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ سن بھی رہے ہیں، کیڑیوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، قدموں کی آہٹ سن بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صفات کا معنی ہے، انہوں نے صفات کا جلوہ دیکھا ہے۔ اب جو کلیم اللہ صفات کا جلوہ دیکھیں وہ تو 30 میل دور تک دیکھیں، اور جو محمد ذات کا جلوہ دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے تو ذات کا جلوہ دیکھا تھا، ذات کا جلوہ دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا۔ میرے محبوب علیہ السلام اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی معراج کہاں تک تھی؟ انہوں نے خود کہہ دیا قال سبحانک، سونے پاک تیری ذات۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام معراج کرنے کے بعد خود سبحان کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے کلیم اللہ، یہ ہے عبد، اور عبدہ کون ہے؟ جس کی سیر شروع کرانے سے پہلے وہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اچھا اپنے بندہ خاص کو لیلن، یہ لیلن پہ نکرہ تنوین ہے،
یہ معنی دے رہی ہے کہ ساری رات سیر نہیں ہوئی، رات کا کچھ حصہ۔ اچھا کتنا وقت لگا؟ کئی اقوال ہیں، ایک اور ہے کہ 18 سال کا دورانیہ تھا۔ کتنا دورانی؟ 18 سال۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ 18 سال گزر گئے تو پھر نظام کیسے چلتا ہے؟ میں کہا نظام تو کھلو گیا، وہ کیسے ہی؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا، یہ وقت چل رہا ہے، ٹائم چل رہا ہے، ہر کوئی بندہ گھڑیاں دیکھتا ہے، کی ٹائم ہوا ہے، جمعے کی نماز اتنے بجے کھڑی ہے، ہر کوئی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، وقت چل رہا ہے، گھڑی کا سیلف ڈال دیں، وہ بھی کھلو گئی تو ویکھن والا بھی کھلو گیا۔ کی ویکھنا جب وقت یہ کھلو گیا، گھڑی بھی رک گئی، اس کا نظام گھڑی کا رک گیا۔ کیوں رکا؟ ایک چھوٹا سا سیکنڈ اس کو نکلا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہے گھڑی کی جان۔ جب جان نکل گئی نظام رک گیا، تو گھڑی کی جان سیل ہے، یہ ایک آج نکالا جائے 10 سال کے بعد بھی ڈالا جائے، جہاں سے نکالا وہیں سے ڈالا وہیں سے چل پڑی۔ تو میرا نبی جان کائنات ہے، میرا نبی جان کائنات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرا آقا جانے کائنات سرکار ادھر سے رب کی طرف تشریف لے کر گئے، نظام کائنات کو روک دیا گیا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی کہا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمکے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ساری کائنات میرے نبی کا صدقہ۔ اچھا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ آ گیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ رب فرماتا ہے اللہ تعالی جنت کے بدلے مومنوں سے خریدتا ہے مومنوں کی جانیں اور مال۔ جنت کس کو ملتی ہے؟ جو جان اور مال اللہ کو دیتا ہے۔ جنت کی قیمت اس نے رکھی ہے کہ میں نے جنت فروخت کرنی ہے، جس نے لینی ہے جان اور مال دے دے، جنت لے لے۔ میرے نبی کے غلاموں نے حضور علیہ السلام سے سن کے جانیں بھی دی، مال بھی دیے، کسی نے مال دیا، کسی نے جان دی، کسی نے کربلا میں پورا کنبہ ذبح کروا دیا، مال بھی دی جان بھی دی۔ اب جو سودا کرواتا ہے نا درمیان میں، وہ وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھ آگئی نا؟ اب جانے اور مال وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ملنا ہے وہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ درمیان میں حضور علیہ السلام وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب جانے اور مال تیرے پیارے قربان کر رہے ہیں، یہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے بدلے میں جو چیز ان کو ملنی آ سونے معراج کی رات پھیرا پاؤ بھی ذرا دیکھ کے جا، وہ جنتیں بھی دیکھ جا، وہ جنتوں کی نہریں بھی دیکھ جا۔ محبوب علیہ السلام یہ عروج مل رہا ہے، بلندی مل رہی ہے۔ میں نے عرض کی نا پچھلے جمعے بھی بعض انبیاء کے معراج کا ذکر کیا، آج موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر، 34 معراج ہیں حضور علیہ السلام کے، 33 کا تعلق صفات کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ذات کے ساتھ ہے۔
اب میرے آقا کو معراج کروانے کے لیے، سیر کروانے کے لیے اہتمام کیا گیا نورانی براق جس کی پشت سفید چمکدار موتی کی طرح۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا سینہ سرخ یاقوت کی طرح، اس کی ٹانگیں سبز زمرد کی طرح، اس کی دم خالص مرجان کی، اس کی پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سواری وہ براق بن رہا ہے، سرکار اس کے رکاب میں قدم رکھتے ہیں، آقا رک گئے، توقف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے یار سے پوچھ محبوب رکے کیوں ہو؟ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے توقف کیوں فرمایا؟ سرکار نے فرمایا جبریل جب اس سواری پہ میں نے قدم رکھا سوار ہونے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے لیے براق سواری ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ کے حکم کے مطابق اس کے فیصلہ کے مطابق وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر ایک کا پل صراط سے گزر ہوگا، میرا امتی اس کٹھن راستے سے کیسے گزرے گا؟ مجھے اس پریشانی کی وجہ سے میں نے قدم روک لیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے یار سے کہہ دے اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، میں رب وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت قیامت والے دن قبروں سے بعد میں باہر آئے گی، میں ہر ایک کی سواری اس کی قبر پہ پہلے بھیج دوں گا۔ سواری پہلے پہنچ گئے، کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لامکان بھی ہم کو برایا نہیں، اس قدر اتنا عروج مل رہا ہے، اتنا عروج مل رہا ہے، پھر بھی امت یاد ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نعرے لگائے، ووٹ دیے، جن کے لیے آپ نے دعائیں کی، ذرا چیک کرنا جو جو جیت گیا آپ کا فون بھی سنتا ہے۔ جب عزت مل جائے پھر جن کی جو پیچھے ہوتے ہیں دعائیں کرنے والے ہیں ان کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ والا جمال آقا اتنا عروج آپ نے پایا کہ جتنا عروج کسی نبی نے بھی نہیں پایا۔ ہر نبی کو اللہ نے شان دی لیکن میرے نبی کو جو مرتبہ دیا اتنی بلندی عطا کر دی، میرا نبی پھر بھی گناہگار امت کو نہ بھولا۔ تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، شان من آئے نادی ورا الورا، تیرے قدمات چھوڑے دی عظمت اتو عرش اعظم دیوارے شہریارا حسینہ کی شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سکھائے گئے، تیرے صدقے دو عالم سکھائے گئے، تیری جو نظر اٹھ گئی سونیا پچھلے زمانے سوارے گئے، زلف واللیل کوثر جو دھوکے جدو تو ادا نال چھڑیا تے قطرے گرے، زلف واللیل کوثر جو دھوکے جدو
اعظم کو بڑھ کے ستارے گرے، عرش اعظم کو بڑھ کے، عرش اعظم کو بڑھ کے ستارے گرے، جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا، جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا، تینو رب نے بنایا اے مختار کو، قدرت رب دیا ہو گیا اس طرف جس طرف تیرے ہوتے اشارے کرے۔ رب دیا ہو گیا اس طرف جس طرف تیرے ہوتے اشارے۔ میرے محبوب علیہ السلام جبریل آیا، سواری تیار، اتنی خوبصورت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گدے سے تھوڑی اونچی، خچر سے تھوڑی کم، قد کاٹ میں۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے، وہاں اس کا قدم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا، شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، نور و حکمت کے ساتھ بھرا گیا، دل کو غسل دیا گیا، اہتمام کیا گیا۔ اچھا کسی آلے کے ساتھ سینہ نہیں چیرا گیا، جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا، سینہ کھل گیا، پھر اشارہ کیا، سینہ بند ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ علماء اہل سنت اور علماء دیوبند تمام مکاتب فکر اس بات میں متفق ہے کہ 4 مرتبہ میرے نبی کا شق صدر ہوا، ہر بار میرے نبی نے آنکھوں سے دیکھا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا، میرے آقا کو تیار کر کے نورانی امامہ سب پہ سجا کے، یہ امامہ بھی خاص امامہ تھا، وہ جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا تھا، جب سے تیار کیا گیا فرشتے اس کے ارد گرد تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ آج وہ رات آئی، وہ امامہ میرے نبی کے سر پہ سجایا گیا، آقا کو دولہا بنایا گیا۔ اور جب کبھی آپ میں سے کوئی دولہا بنے، کسی کا ویر دولہا بنے، کسی کا بیٹا دولہا بنے، کسی کا یار دولہا بنے، کسی کا بھائی دولہا بنے، کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، کیا روح چڑھے ہے، اے مدینے دیا تاجدارہ۔ جب آپ کو دلہا بنایا گیا، یہاں مخلوق سبحان کہتی ہے، جب میرا محبوب دلہا بنا، وہ خود کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ذوق آیا؟ اب آج باقی مساجد کی کیفیت یہ ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کر ریزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں، میری دعا ہے اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے، کبھی کوئی آپ کے گھروں میں پریشانی نہ ہو۔ منشی اللہ زندہ صاحب میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کے کچھ معاملات ہیں، 48,000 کی ضرورت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے، دولہا بن گئے، اہتمام کے ساتھ، پورے اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ، ہزاروں فرشتے نورانی قندیلے ہاتھوں میں۔ بطحائے مکہ میں جب آقا کریم علیہ السلام کی سواری آئی تو وہاں پر ہزاروں فرشتے نورانی شمع لے کر کھڑے ہیں۔ جب حضور تشریف لاتے ہیں، سرکار کے چہرہ انور سے نور کی ایک جھلک نکلتی ہے، وہ ساری شمع ماند پڑ جاتی ہیں، حضور کے چہرے کا نور ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ سرکار کے چہرے کا نور ان شمعوں پہ غالب۔ میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بجھ گئی جس کے آگے
سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا، میرا نبی دولہ بنا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سرکار دولہ بنے، میرے نبی کا پروٹوکول افسر کون؟ جبریل، میکائیل بھی ساتھ، اسرافیل بھی ساتھ، ہزاروں فرشتے نورانی شمع لے کر ایک جلوس کی صورت میں سرکار کو لے جا رہے ہیں۔ جذب حسن طلب ہے، قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، ذرا مل کے کہہ دیں شاہ دولہ بنا، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، دور پر باتیں لامکانی کہاں، لندرانی کہاں، مرانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے میرا گزر ہوا، مسلم شریف کی حدیث، آقا کریم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا، آقا فرماتے ہیں میں نے قبر موسیٰ میں دیکھا موسیٰ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے تھے، یصلی صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ اب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، اہل عشق فرماتے ہیں نہیں، اہل عشق کیا کہتے ہیں، عشق والے بھی اپنی گل کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، صرف میں ایک بات سمجھا دوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ شب اسرا کا دولہ ہو، نبیوں کا امام ہو، اتنی بلندی پہ لے جانے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہو، ہر نبی اور رسول کو اس کی خبر بھی ہو، پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا ہو کہ مہمان خصوصی یہاں سے گزرے گا، میرے مزار سے انہوں نے گزرنا ہے، انتظار بھی کئی صدیوں سے چل رہا ہو، تو جب مہمان خاص آئے کہ بندہ بیٹھ کے نماز نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جب میرے نبی کی سواری آئی ہوگی، قبر موسیٰ کے پاس سے گزرنے والی ہوگی، جناب موسیٰ نے کھڑے ہو کر کہا ہوگا مدینے کے والی سلام علیکم، مدینے کے والی سلام علیکم، مل کے کہہ دے مدینے کے والی سلام علیکم، رسولوں سے آلی سلام علیکم۔ سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے، اب آئے بھی پہلی بار، کسی سے پوچھا بھی نہیں موسیٰ کی قبر کہاں ہے،
سرکار کو پتہ چل گیا یہ قبر موسیٰ ہے، اس کے اوپر تختی بھی نہیں لگی، یہ بھی نہیں تھا کہ اوپر مٹی نہیں تھی، میرے آقا نے مٹی ہونے کے باوجود اندر سے موسیٰ کو دیکھ کیسے لیا، پہچان کیسے لیا، جان کیسے لیا کہ موسیٰ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، موسیٰ تو قبر کے اندر ہے، سرکار نے کیسے دیکھ لیا وہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور حدیث بھی مسلم کی ہے، کیسے پتہ چل گیا کہ موسیٰ اندر کیا کر رہے ہیں، قبر کس کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور کر کیا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز سواری، بندہ سائیکل پہ ہو، زمین پہ نظر ہو، بصارت کا عالم اور ہوتا ہے، موٹر سائیکل کی سپیڈ پہ نظر کا عالم اور ہوتا ہے، گاڑی کی سپیڈ پہ نظر کا عالم اور ہوتا ہے، ہوائی جہاز کی سپیڈ پہ نگاہ کا عالم اور ہوتا ہے، F16 کی سپیڈ پہ نظر کا عالم اور ہوتا ہے، براق کی سپیڈ میں نظر کا عالم اور ہوتا ہے۔ جس کی جہاں نظر کی انتہا ہو وہاں وہ قدم رکھ رہی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، اتنی تیز سواری پہ گزرنے کے باوجود میرے محبوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں کون ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جو نبی آج یعنی معراج کی رات مزار سے بائے ہو کر موسیٰ کو قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، مزار کے اندر دیکھ رہے ہیں، آج وہ مصطفیٰ اپنے مزار کے اندر تشریف فرما ہو کر اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، جنہوں نے یہ رٹ لگائی ہے قبروں پہ نہیں جانا چاہیے، اب میرا ان سے سوال ہے، نہیں جانا چاہیے تو محبوب قبر پہ کیوں ہے؟ نہیں بہت ہی اور بھی تے قبر ہے ایسا، جناب موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے نہیں سی نا، اور بھی قبر استاد آئے ہوں گے، چاچا جی مزید قبریں بھی آئی ہوں گی، لیکن ادھر نہیں گئے، موسیٰ کی مزار پہ گئے۔ اگر اب کوئی یہ کہے اللہ لے کے گیا پھر منو، لے جانا اللہ دی عادت ہے مبارک۔ اگر کوئی کہے نہیں جی حضور اپنی مرضی سے گئے پھر مان لو جانا مصطفیٰ کی سنت۔ سرکار اگر کہہ دو رب لے کے گیا پھر بھی عقیدہ ہمارا سچا، اگر یہ کہہ دو حضور خود تشریف لے گئے پھر بھی اللہ کا حکم تھا، میرا محبوب رب کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ یہ مان لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ جا کے میرے نبی نے بتا دیا کہ پیاروں کی قبروں پہ جانا محمد مصطفیٰ کی سنت۔ اب پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری مسجد اقصیٰ پہنچی، وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر پہ جتنے انبیاء گزرے جب وہ بیت المقدس تشریف لاتے ان کی سواریاں اس پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، اس کے ساتھ وہ باندھی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اب صدیاں بیت گئی تھی کوئی آیا نہیں، وہ سوراخ بند ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے انگلی کے ساتھ اس میں سوراخ کیا، براق کو باندھا، پھر جب میں اندر داخل ہوا فرشتوں کی جماعت کھڑی، فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، وہ مجھے سلام پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ آقا فرماتے ہیں پھر نبیوں کی جماعت، میں نے دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر مجھے مرحبا مرحبا کہہ رہا ہے، مرحبا مرحبا کہہ رہا ہے۔ روح کونو مقام پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، مرحبا مرحبا کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ میرے آقا کی سواری
بیت المقدس آئی، سرکار اندر تشریف لے کر کے 1,24,000 انبیاء رسول آقا کے دیدار کے مشتاق سرکار کی انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام بولے، میں آدم ابو البشر، اللہ تعالیٰ نے مجھے شانیں دی، مجھے جنت میں رہنے کا ٹھکانہ دیا، مجھ میں سے حوا کو تخلیق فرمایا، مجھے انسانیت کا باپ بنایا، زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار، اے نبیوں کے امام، اے میرے مرحبا مرحبا مرحبا، اے میرے بیٹے صالح بیٹے مرحبا، میں ابراہیم ہوں، اللہ نے مجھے خلیل بنایا، اللہ نے مجھے شان عطا کی، زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نار نورود میں محفوظ رکھا، آگ کو مجھ پر سلامتی والی اور ٹھنڈا فرما دیا۔ سرکار تمام انبیاء رسول کی تقریریں سن رہے ہیں، ہر کوئی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کی عنایات کا ذکر کر رہا ہے، اس کے انعامات جو ان نبیوں پر ہوئے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا، شرف کلام سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو میری وجہ سے فرعون سے نجات دلوائی، میں ڈنڈا لگاتا تھا، اس کی ایک ضرب لگاتا تھا، پتھر سے چشمے جاری کر دیتا، میں اس کی ضرب دریا میں لگاتا، دریا راستہ چھوڑ دیتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہنے لگے، میں عیسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے بن باپ کے دنیا میں پیدا فرمایا، میری ماں مریم، اللہ نے ان کو بھی شان عطا کی، رب نے مجھے مقام و مرتبہ عطا کیا، میں اندھے کو آنکھ دینے والا، پرس کے مریض کو اللہ کے اذن سے شفا دینے والا، میں مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار کے اڑانے والا، میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرنے والا۔ جب ساری تقریریں ختم ہو گئی، اب اسٹیج سیکٹری جبریل امین کہتا ہے، لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم، اب خصوصی خطاب کے لیے خصوصی مہمان، ختم نبوت کے تاجدار، دانائے سبل، مودائے کل، ختم الرسل، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطاب ذیشان فرمائیں گے۔ آقا کریم نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی کہ تمام خوبیوں کا مالک وہ اللہ ہے، تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اے جناب آدم جو آپ نے بیان کیا وہ حق ہے، اے جناب ابراہیم جو آپ نے بیان کیا وہ بھی حق ہے، اے موسیٰ و عیسیٰ جو آپ نے بیان کیا وہ بھی حق ہے، لیکن ذرا میری طرف دیکھو، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، اللہ نے مجھے کل کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور تمہارے بعد اور پہلے نبی آتے رہے، یکے بعد دیگر نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا، رب نے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کو سب سے بہتر امت فرمایا، سب سے بہتر امت، کنتم خیر امہ، اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی۔ ہر نبی کہنے لگا، صدقتا صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر آقا فرماتے ہیں، صفے تیار ہیں، امام کا انتظار ہے، امام کون بنے گا؟
سرکار فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا، مجھے آگے کی طرف کیا کہ امامت آپ نے کروانی ہے، یہ سارے آپ کے مقتدی بنیں گے۔ میرے آقا کریم مصلی امامت پہ آئے، 1,24,000 کم و بیش میرے نبی کی ابتدا میں کھڑے ہیں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ جبریل نے ہاتھ سے پکڑا، میرے آقا کو مصلی پہ کھڑا کیا، کسی نے نہیں کہا امامت کا حقدار تو میں تھا۔ جد الانبیاء ابراہیم نے اعتراض نہیں کیا، ابو البشر آدم نے اعتراض نہیں کیا، وہ داؤد جو تلاوت کرتے پرندے رک کے تلاوت سنتے، ہوائیں رک جاتی، سمندروں کی لہریں رک جاتی، انہوں نے نہیں کہا عبادت کا حقدار میں ہوں۔ اور جس کو جبریل کھڑا کرے سارے اس کی امامت کو مانتے ہیں۔ میرا ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس کو میرے نبی نے خود کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر بتانا جس کو فرشتوں کا سردار مصلی پہ کھڑا کرے وہ نبیوں کا امام ہے، اور جس کو نبیوں کا سردار مصلی پہ کھڑا کرے وہ میرے نبی کی پوری امت کا سردار ہے۔ محبوب علیہ السلام کی پوری امت کا سردار ہے صدیق اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد نبیوں سے تعارف ہوا، پھر اگلا سفر، پہلا آسمان، آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ بس نہ کر دی یہ تو باتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب میں آیا تو منشی صاحب کہہ رہے تھے لگتا بندے کو نہیں آنے، میں کہا تسی سامنے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ شروع سے لے کر اب تک اور آئندہ تک ان کی یہی عبادت ہے، یہ قیام کر کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو جبریل نے حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ سونا توڑے تے بڑا راضی ہے، اے جی تم کی گل دسی نا کہ فرشتے کھلو کے تسبیح کر رہے ہیں، انہاں دی یہی عبادت رب نو عرض کرو اس عبادت دا ثواب تہاڈی امت دے کھاتے وچ پا دے، اس عبادت کا ثواب آپ کی امت کے کھاتے میں ڈال دیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی تو جبریل سے کہا میں رب نو عرض کر دیتا تے رب مان لئی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب اے امتی ہو، رب نے مان لی، اچھا مان لی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھے رب نے فرمایا کہ نماز میں آپ کی امت کے لیے میں قیام فرض کر رہا ہوں، جس طرح یہ فرشتے قیام میں کھڑے ہیں وہ بھی قیام جب ہم نماز پڑھتے ہیں قیام کرتے ہیں، اس کو فرض قرار دے دیا۔ محبوب تیرا امتی یہ قیام کر کے یہی لذت پائے گا، اس کے قیام کا بھی اس کا ثواب ملے گا جو فرشتے کر رہے ہیں، اس کا حصہ بھی تیرے امتی کو ہم پہنچا دیں، لیکن صحیح طریقے نہ ادا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں نماز کے چور بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز کے چور کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جو نماز کے ارکان کو پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، امام ابھی جھک رہا ہوتا ہے بندہ پہلے ہی رکھتا، ایسے بندوں کے لیے ایک روایت میں آیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا سر گدھے کی طرح ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے امام سے پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے امام کا انتظار کیا کرو، امام کے پیچھے، امام کی اقتداء میں ہو آپ پیچھے اس امام دے، امام کے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ اور پھر یہ جو اونچی آمین کہتے ہو نا یہ بھی ذرا خیال کریں، آمین اتنی آواز میں کہیں کہ آپ خود اس کو سن لیں، ساتھ والا بھی نہ سنیں۔ یہ آناف کے نزدیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام والضالین فرماتے تھے تو مسجد نبوی گونج جاتی تھی آمین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس نبی کے سامنے اونچا بولنا منع ہے، جب صحابہ اونچا دیتے وہ تو اس انداز سے بیٹھتے کہ سانس بھی ایسے لیتے کہ حضور کے سامنے ہمارے سانس کی آواز کی، اس لیے جب امام کہے والضالین آپ نے کہنا اپنے تک رہیں،
سمجھ آ گئی ہے؟ تو چونکہ ہم حنفی ہیں، ہم نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کو فالو کرنا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میں دوسرے آسمان پہ گیا، وہاں فرشتوں کی جماعت رکوع میں تھی۔ جبریل نے کہا ان کی یہ عبادت ہے، تو رب سے تو اس کا حصہ بھی آپ کی امت کو دیں۔ رب نے فرمایا رکوع بھی فرض کر دیا، وہ خود کریں گے، اس کا حصہ بھی ملے گا، جو فرشتے کر رہے ہیں اس کی خراب بھی آپ کی امتیوں کو ملے گا۔ محبوب علیہ السلام چاچا جی کل سو کا لیے رہ جانی، اگلے جمعے کرانگا چس نال کرانگا، اور وقت کافی ہو گیا، سنت آپ